جب حق اور باطل کا پہلا میدان لگا اور بدر کا معرکہ قائم ہوا تو اس معرکے میں سیدنا ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بنفس نفیس شامل ہوئے، اور آپ کمال بہادر آدمی تھے، کمال جرت والے تھے۔ بدر کے میدان میں شامل ہو کر آپ نے وہاں پر جہاد کیا اور غازی بن کر آپ میدان بدر سے واپس لوٹے۔ جب احد کا میدان لگا تو آپ احد کے میدان میں پھر رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی قیادت میں میدان احد میں حاضر ہوئے، لیکن میدان احد میں آپ کو بہت زیادہ زخم لگ گئے اور شدید زخموں سے چور ہو کر سیدنا ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اسی کیفیت میں مدینہ طیبہ واپس آئے۔ روایتوں میں آیا کہ زخموں کی شدت ایسی تھی، زخم اتنے زیادہ گہرے تھے کہ ان زخموں کی وجہ سے پھر سیدنا ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے پردہ فرما گئے۔ آپ کے نکاح میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہزادی سیدتنا حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں، اور روایت میں آیا کہ جب آپ کا وصال مبارک ہوا تو سیدتنا حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر مبارک صرف 18 سال تھی۔ آپ ابھی 18 سال کی تھیں کہ آپ کے شوہر میدان احد میں زخمی ہو کر واپس آئے اور پھر وصال فرما گئے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اس صدمے کو، اس معاملے کو آپ نے کمال صبر کے ساتھ برداشت کیا۔ جب ان کے وصال کو کچھ عرصہ گزر گیا تو آپ نے یہ خیال کیا کہ سیدتنا حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح کسی موزوں شخص سے کر دینا چاہیے، کسی ایسے آدمی سے کر دینا چاہیے جو ان کے لائق ہو۔ آپ نے بہت زیادہ سوچ و بچار فرمائی، بہت زیادہ غور و خوض کیا، اور پھر آپ کے ذہن نے انتخاب کیا خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ آپ خود چل کر اپنی شہزادی کا رشتہ لے کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، اور جا کر جب آپ جا رہے تھے تو آپ کے ذہن میں یہ خیال تھا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری بات کو رد نہیں فرمائیں گے، میری بات ٹالیں گے نہیں، اور جیسے ہی میں یہ بات کروں گا تو وہ خوشی خوشی اس رشتے کو منظور کریں گے۔ آپ جب وہاں پہنچے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کی بات ہوئی، آپ نے پورا معاملہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ اس طرح سیدنا ابن حذافہ کی شہادت ہو گئی ہے، تو اگر آپ میری بیٹی کو اپنی زوجیت میں قبول کر لیں تو یہ ہم سب کے لیے انتہائی باعث تسکین ہوگا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب جواب کے منتظر ہیں۔ آپ کے ذہن میں یہ خیال ہے کہ ایسی پاک باز بیٹی کا رشتہ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کیا جائے گا تو فوراً اس بات میں جواب آنا ہے، لیکن ہوا یہ کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی جواب نہیں دیا، مکمل خاموشی اختیار فرمائی، مکمل آپ خاموش رہے، سکوت طاری رہا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پریشان ہوئے اور آپ وہاں سے رخصت ہو کر آ گئے۔ آپ کو اس بات کا غم لگا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ رشتہ قبول نہیں فرمایا۔ پھر آپ نے یہ سوچا کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شہزادی سیدتنا رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پردہ فرما گئی ہیں، تو کیوں نہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جا کر یہ رشتہ پیش کیا جائے۔ آپ وہاں پر گئے، انہیں پورا معاملہ بتایا، اور پھر آپ نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ رشتہ پیش کیا۔
سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ یہ فرمانے لگے کہ بات یہ ہے کہ میں ابھی شادی کا ارادہ نہیں رکھتا، ابھی میرا نکاح کا کوئی ارادہ نہیں۔ جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی یہ جواب سنا تو آپ مزید غمزدہ ہو گئے، اور پھر یہ پورا ماجرا لے کر آپ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ آ کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں اپنے دوست ابو بکر صدیق کے پاس گیا، لیکن انہوں نے بھی مجھے کوئی جواب نہیں دیا، اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو صاف معاملے سے انکار کر دیا۔ مجھے اس بات کا بڑا صدمہ پہنچا۔ محبوب کریم علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، بھلا آپ ہی بتائیے، حفصہ جیسی پاک باز، متقی، عبادت گزار خاتون کا رشتہ یوں مسترد کر دینا کیا مناسب عمل ہے؟ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس سوال کو سنتے ہیں تو حضور علیہ السلام مسکرانے لگتے ہیں۔ روایت میں آیا کہ آپ اتنا مسکرائے کہ آپ کے نواجذ ظاہر ہو گئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے جو بہتر ہے، جو عثمان سے بہتر ہے، وہ حفصہ سے نکاح کرے گا، اور جو خاتون حفصہ سے بہتر ہے عثمان اس سے نکاح کرے گا۔ کیا مراد تھی؟ مراد یہ تھی کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں میری دوسری شہزادی آنے والی ہیں، سیدتنا ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، اور آپ نے اپنے معاملے کی طرف اشارہ فرمایا کہ عثمان سے بہتر شخص حفصہ سے نکاح کرے گا، اور حفصہ سے بہتر خاتون سے عثمان کا نکاح ہوگا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ جواب سنتے ہیں تو آپ انتہائی خوش ہو جاتے ہیں، پورا معاملہ آپ کی سمجھ میں آ جاتا ہے۔ جب آپ وہاں سے خوشی کے عالم میں نکلے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے سب سے پہلے ملاقات ہوئی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دیکھتے ہیں کہ میرے بھائی کا، میرے دوست کا چہرہ چمک رہا ہے، خوشی سے نہال ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے کچھ کہنے سے پہلے ہی خود خطاب کرتے ہیں اور کہتے ہیں، اے عمر تمہیں مبارک ہو، اے عمر تمہیں مبارک ہو، لا تجد علی یا عمر، اے عمر مجھ پر ناراض ہونے کی ضرورت نہیں، فإن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ذکر حفصہ، حضور نبی پاک علیہ السلام نے سیدتنا حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر فرمایا تھا۔ فلم اکن لافشی سر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور ابو بکر کی یہ طاقت نہیں کہ وہ حضور نبی پاک علیہ السلام کے راز کو فاش کر سکے۔ میری خاموشی کی وجہ یہ تھی کہ محبوب کریم علیہ السلام کا مبارک راز میرے سینے میں تھا، اس وجہ سے میں نے مکمل سکوت اختیار کیا۔ وَلَوْ تَرَكَهَا لَتَزَوَّجْتُهَا، اے عمر اگر محبوب کریم علیہ السلام یہ نکاح نہ فرماتے تو میں ضرور بالضرور تمہاری بیٹی سے نکاح کر لیتا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ زوجہ ام المؤمنین سیدتنا حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا 8 سال حضور نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں رہیں، حضور نبی پاک علیہ السلام سے فیض پایا، اور اللہ تبارک و تعالی نے انہیں مومنوں کی ماں کا لقب عطا فرمایا۔